الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب زیوکات 28 سفر شریف کی جو تاریخ ہے اس میں شہزادہ رسول راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے، تو ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان اقدس میں کچھ کلمات، کچھ گفتگو جو ہے وہ کی جائے، تاکہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، اور آپ کی زندگی بڑے دکھوں پر مشتمل ہے۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی رمضان المبارک میں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا عقیقہ مبارک فرمایا، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی بھی حضرت رسول کریم علیہ السلام نے دی ہے۔ تو اس طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام بھی اللہ رب العزت کے حکم سے رکھا گیا، اور حسن جو نام ہے یہ عرب کے اندر لفظ حسن موجود تو تھا، لیکن باقاعدہ کسی کا نام نہیں تھا۔ تو رب ذوالجلال کے حکم پر حضرت جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ عرض کیا کہ اس شہزادے کا نام جو ہے وہ حسن رکھا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں سے بڑی محبت فرماتے تھے، لیکن بالخصوص حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے، کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا اور ان کے چہرے کی جو خد و خال تھے وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح انہیں بڑی عظمت اور شان جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن میں ہی اوصاف اور آنے والے وقت کے متعلق کچھ اشارات فرما دی، جن میں مشہور بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، میرا بیٹا حسن سردار ہے، سید ہے۔ سید کا معنی ہوتا ہے سردار۔ حضور اسلام نے فرمایا کہ آنے والے وقت میں مسلمانوں کے دو عظیم گروہ، فئتین عظیمتین، گروہ دونوں ہی مسلمانوں کے ہوں گے اور دونوں ہی عظیم ترین ہوں گے۔ میرے آقا کریم اسلام نے مسلمانوں کے ان دونوں گروہوں کو عظیم ترین کہا، فرمایا ان کے درمیان جب کچھ لوگ خلشیں پیدا کریں گے تو ان دونوں عظیم گروہوں کی صلح جو ہے وہ یہ میرا بیٹا حسن کروائے گا۔ یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مابین جو صلح ہوئی تھی حضور نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت چھوڑ دی تھی لیکن مسلمانوں کے عظیم گروہوں کو آپس میں ملا دیا تھا۔ اب وہ آپس میں مل گئے، معاملات ختم ہو گئے، لیکن پارٹی باز لوگ ابھی بھی باز نہ آئے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں سے اس کو چلائے رکھنا ہے تاکہ اسلام کو مزید کمزور کیا جا سکے۔ تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عظیم گروہوں کے مابین میرا یہ بیٹا صلح کروائے گا۔ تو پتہ چلا یہ سید کا کام ہوتا ہے کہ اگر اختلافات بڑھ جائیں، معاملات خراب ہو جائیں مسلمانوں کے آپس میں، تو ان کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس طرح بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمت اور شان کے لائق ہیں کہ ان کی ولادت پہ امام حسین پیدا ہوئے تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے کہ آپ کے اس لخت جگر کو آپ کی امت کے لوگ شہید کریں گے، تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی۔ حضور نے عرض کیا اے رب ذوالجلال میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا۔ اور حضرت امام حسن کی یہ شان بیان فرمائی کہ جب مسلمان آپس میں لڑ پڑیں گے اور ان میں اختلافات ہو جائیں گے، دونوں ہی مسلمان ہوں گے گروہ، تو ان دونوں گروہوں کے اندر، یہ بخاری کے اندر آتا ہے، اس لیے تو لوگوں نے بخاری کو ماننے سے انکار کر دیا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کہ ان دونوں گروہوں کو آپس میں
ان کی صلح جو ہے یہ میرا سردار بیٹا جو ہے وہ کروائے گا۔ تو آپ کے بچپن سے ہی یہ باتیں اور یہ سلسلے ان کی عظمت اور شان والے شروع تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پہ سوار کیا۔ اس لیے کہتے ہیں نا راکب دوش مصطفیٰ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سواری کرنے والا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان کو اپنے کندھے پر سوار فرمایا تو کسی نے کیا کہا کہ واہ کتنی خوبصورت سواری ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سواری تو دیکھ رہے ہو، سوار کو بھی دیکھ لو کہ سوار کتنا عظیم ہے، سوار کتنی شانوں والا ہے۔ تو ہم چونکہ اہل سنت ہیں، ہم صحابہ سے بھی ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں، یہی ہمارا عقیدہ۔ ہم کسی کا گلہ سننے کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی تیار نہیں۔ گلے کرنے والوں کو گلہ مبارک، اور کسی کا گلہ کرنا یہ امام حسن کا بھی طریقہ نہیں ہے۔ یہ آگے ایک روایت میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، بہرحال ترتیب سے۔ تو اس منظر کو زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، سورج نے دیکھا، ماحول نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ سواری کتنی عظیم ہے جس کے اوپر حضرت امام حسن جو ہے وہ سوار ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سواری دیکھتے ہو ذرا سوار کو بھی دیکھ لو کہ سوار کتنا اعلیٰ ہے جو اس سواری پر سوار ہے۔ اللہ! تو پھر ذرا چلیے ہجرت کی رات، رحمت کی برسات، جب رسول کریم علیہ السلام سے حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا، حضور کے پاؤں مبارک میں چھالے ہو گئے، ورم آ گئے، عرض کہ سونا اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو اٹھا لو۔ یہ جو جاتے ہیں لوگ غار ثور، یہ محبتوں کی داستانیں اور نسبتیں اللہ کے بندوں کی طرف ہیں۔ آپ کوئی پوچھے غار ثور کیوں جاتے ہو؟ اس لیے جی یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے چند لمحات 3 راتیں آپ نے گزاری تھیں، تو حضور اکیلے ہی تھے۔ غار ثور تو جاتے ہو، غار ثور میں لے جانے کا سبب کون ٹھہرا؟ صدیق اکبر۔ عرض کیا اے اللہ کے محبوب آپ کے پاؤں میں ورم ہے، برداشت نہیں ہو رہے، کیا کروں؟ حضور نے فرمایا دیکھ لو، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو اٹھا لو، آپ کو اٹھا لو۔ صدیق جھکے مصطفیٰ کے قدموں میں۔ اچھا کسی کو اٹھانے کے لیے جھکنا پڑتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اپنے بیٹے کو کبھی اٹھایا؟ آپ بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابا آپ ذرا، ابا جی آپ نیچے ہوں، میں آپ کے کندھوں پہ سوار ہوتا ہوں۔ صدیق اکبر قدموں میں جھکے اور رسول پاک علیہ السلام سوار ہوئے کس پہ؟ آسمان تو یہ سوال کرتا ہوگا نا، پہاڑ تو یہ سوال کر رہے ہوں گے نا، سورج تو یہ سوال کر رہا ہوگا نا، ماحول تو یہ سوال کر رہا ہوگا نا، وہ پتھر تو یہ سوال کر رہے ہوں گے، یہ شجر بھی یہ سوال کر رہے ہوں گے کہ واہ سواری اعلیٰ ہے یا سوار اعلیٰ ہے؟ فرمایا سوار بھی اعلیٰ ہے، اور اب نسبت سوار کی طرف ہے۔ سوار اتنا کمال ہے تو پھر سواری کی شان بھی کمال ہوگی۔ نہیں سمجھا؟ یہ چیز تو بیان کی لوگوں نے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پہ امام حسن جو سوار تھے، اور یہ بھی آپ کی گوش گزار کر دو، امام حسن کا ذکر ذرا کم کیا جاتا ہے کیونکہ آپ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت امام حسن کے ماننے والوں کے اعتراض ہے کہ ہاں آپ نے کیوں بیعت کی؟ یہ پوچھئے امام حسن سے، جی زبردستی انہوں نے زدکوب کیا تھا، انہوں نے آپ پر زبردستی کی تھی، مجھے یہ بتائیے یہ خون اگر زبردستی بات ماننے والا ہوتا تو یزید کربلا میں حسین سے نہ منوا لیتا؟ غور کرتے ہیں اس بات۔ تاریخ میں بڑے بڑے جھوٹ بولے گئے یہود کی طرف سے، اور یہ سارے فتنے یہودیوں عبداللہ ابن سبا کے برپا کردہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا تاکہ قیامت تک ان کی لڑائی ختم نہ ہو، اور اسی لڑائی کی جھلک آج بھی آپ کو رافضیت اور خارجیت کی صورت میں نظر آتی ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم
کسی ایسی تنظیم کا نہ حصہ ہے، نہ کسی ایسی عقیدے کا حصہ ہے۔ ہم حضور کے صحابہ کو بھی سلام کرتے ہیں، اور وہی پرانا نعرہ، حضور کے صحابہ کو بھی سلام ہے، حضور کے اہل بیت کو بھی سلام ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا آپ میرے کندھوں پہ سوار، حضور کندھوں پہ سوار ہوئے، اور یہ سوار کتنا عظیم ہے، اس سوار کی نسبت سے سواری بھی کتنی عظیم ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے جہاں مصطفیٰ کے قدم لگ جائیں، نبی کے قدم لگ جائیں، حضرت حاجرہ کے قدم لگ جائیں، وہ اللہ کی نشانی بن جاتی ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، وہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور وَمَن يُعَظِّمْ شعائر اللہ فَإِنَّهَا مِن تقوى القلوب، فرمایا کہ جو اللہ کی نشانی کا ادب کرتا ہے دل کا ستھرا ہے۔ تو صدیق یہاں بنا اللہ کی نشانی، اگر حضرت حاجرہ کے قدم لگیں تو پہاڑ بن جائیں اللہ کی نشانی، اور ان کا ادب کرنا دل کی ستھرائی کا نام ہو، تو آپ یہ بتائیے حضرت حاجرہ کہاں اور میرے مصطفیٰ کہاں؟ جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو جائیں، آہا آپ کو یاد نہیں وہ جو خیبر میں حضور کو گدھا ملا تھا، اور اس نے ایک عرض کی تھی، حضور نے کہتا ہے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی یا رسول، حضور نے بولو، کہتا ہے یا رسول اللہ میری نسل ساری جو نبیوں کی سواری نبی کرتے رہے، اور جب سے عیسیٰ علیہ السلام گئے اس کے بعد نا میں نے جس نے بھی مجھے خریدا میں نے کسی کو اپنی پشت پہ سوار نہیں ہونے دیا۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ کہتا ہے اس لیے مالک جو تجھے خریدتا تھا وہ تیری پشت پہ سوار، کہتا ہے پشت پہ سوار ہونا چاہتا تھا تو میں اسے گرا دیتا تھا۔ آپ نے حضور نے فرمایا کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ تسی جے سوار ہونا سی تے جتھے تسی سوار ہونا ہے میں اتنے اور کسی نے بہن دینا۔ یہ گدھوں کی محبت ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے، انسان تو دور ہے نا، تو سواری مصطفیٰ کی یہ شان ہے، سواری مصطفیٰ کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ ابھی حضور نے سوار ہونا تھا تو اس گدھے نے کہا اور کوئی نہیں یہاں پہ بیٹھ سکتا۔ جناب ابو سفیان جب مسلمان نہیں ہوئے تھے نا تو نبی علیہ السلام، آپ ان کی بیٹی رسول اللہ کی زوجہ تھی، تو جب وہ گھر آئے نا تو ام المومنین حضور کا بستر پڑا تھا تو وہ بیٹھنے لگا، ابو سفیان کا ابا رک جا، باپ اپنی جگہ ہے پر مصطفیٰ اپنی جگہ، تو مسلمان نہیں ہے، تجھ میں کفر ہے، شرک ہے، توبہ کرے گا، میرے آقا میرے سرتاج کا کلمہ پڑھے گا، پھر اس بستر پہ بیٹھ سکتے ہو، کیونکہ بستر یہ شان والا ہے کہ یہاں جبریل آتے ہیں، یہاں جبریل آتے ہیں، وہ بستر ہے یہ جہاں پہ میرے مصطفیٰ ہوتے، تو تقاضۂ محبت یہ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا میں تمہیں کیوں بیٹھنے دوں، تم جتنے مرضی میرے پیسے دے کے مجھے گدھے نے کہا خرید لو۔ یا رسول اللہ میں نے کسی کو بیٹھنے نہیں دیا، اس لیے کہ آپ نے بیٹھنا تھا، اور مجھے یہ خبر پہلے سے تھی۔ کس نے خبر پہنچائی؟ کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت سے قبل ابھی آ رہا نا محبتوں والا مہینہ، دوسرے لفظ سنیوں والا مہینہ کہہ سکتے ہیں۔ لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں اس مہینے میں آ کے، لیکن الحمدللہ ہم پریشان نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ مہینہ جب مخلوق اللہ کے نبیوں کو معبود بنانے کی طرف نکلتی ہے نا، تو ولادت کا مہینہ اس فرق کو واضح کر دیتا ہے کہ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، خدا واجب الوجود ہے، مستحق عبادت ہے، مصطفیٰ شانوں کے باوجود اللہ کے بندے ہیں اور محبوب ہیں۔ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ارتھا سویرا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا تو نے کہاں سے ذکر سنا تھا؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے میلاد کی مشہوری کر رکھی تھی، اللہ نے نبیوں سے اپنے محبوب کا میلاد کروایا۔ تو بہرحال میں کر رہا تھا، اس نے کہا میں نہیں یہاں پہ بیٹھنے دوں گا، اس لیے کہ آپ کی سواری میں نے بننا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر
کہ اوپر رسول اللہ سوار و سوار کمال ہے، سوار یہاں پہلے نمبر پر ہے، اور سوار کی نسبت سے سواری کمال ہے۔ لیکن جب شہزادہ حسن بیٹھے نا مصطفیٰ کے دوش پہ، لوگوں نے کہا کہ سواری کتنی اچھی ہے، حضور نے فرمایا سواری بھی اچھی لیکن سوار دیکھو کتنا خوبصورت، کتنا اچھا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور شان بیان کی جاتی ہے، لیکن آپ کی سیرت طیبہ جو ہے اس کو بھی ایکو کم کریں بیٹا، ایکو کم کرو یار، آپ کی سیرت طیبہ جو ہے اس کا بھی ذکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہے کہ ایک مہمان آ گیا، بات بڑی قابل غور ہے، سنانے والی ہے کس کو؟ آپ کو نہیں، آپ سنیں گے تو بچوں کو سنائیں گے، خود بھی سنیں بچوں کو بھی سنائیں۔ مہمان آ گیا جی، کھانا کھایا تو کہتا ہے جی شربت پلائیں۔ ہم شربت کسے کہتے ہیں؟ جس میں چینی ہوتی، شربت پلائیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کون سا شربت پسند فرمائیں؟ اس نے کہا جی وہ شربت، توجہ فرمانا تھا، وہ شربت جو نہ ملے تو اس کے بغیر جان نکل جائے اور بڑا قیمتی ہو، مل جائے تو اس کی قیمت کوئی نہیں۔ ذرا دوڑائیں ذہن کو، دوڑائیں۔ یہ شخصیات نا ایسے نام نہیں ہو جاتے، یہ ذہنی طور پر بڑے مضبوط لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا انتخاب کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کا انتخاب رب ذوالجلال نے کیا ہے، اور حضرت امام حسن صحابی بھی ہیں، نواسے بھی ہیں۔ تو آپ نے خادم کو بلایا، اس مسئلے کا حل کو، اس نے کہا شربت ایسا نہ ملے تو اس کے بغیر جان نکلے، بڑی اذیت اور وہ بڑا قیمتی ہو، اگر مل جائے تو اس کی کوئی اذیت نہیں، وہ شربت چاہیے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خادم کو بلا کے کہا ادھر آؤ۔ جب آیا اس نے، آپ نے فرمایا کہ یہ جو مہمان ہے نا یہ پانی مانگتا ہے۔ نہیں سب مہمان کیا مانگتا ہے؟ پانی مانگو، پانی نہ ملے نا تو جان نکل جاتی ہے، ملے تو اس کی قیمت کوئی نہیں، کیونکہ اس پہ کون سے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ آپ فرمایا یہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہ شربت کا معنی ہوتا ہے پینے والی چیز، مشروب جسے آپ کہتے ہیں، ہم مشروب کا اطلاق کرتے ہیں جس میں کوئی 2-3 کلو چینی جو ہے جگ میں وہ گھلی ہوئی ہو، تو اسے ہم مشروب کہتے ہیں۔ مشروب بیسیکلی پینے والی چیز کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم یہ پانی پینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ یعنی اس طرح آپ ذہنی طور پر بڑے مضبوط ترین شخصیت تھے۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین یہ شہزادے بچپن میں نا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جلوہ فرما تھیں کہ یہ دونوں شہزادے باہر نکلے، گم ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سیدہ بڑی پریشان تھی، حضور نے فرمایا بیٹا پریشان کیوں؟ عرض کیا ابا جان کہ حسن اور حسین جو ہیں وہ کہیں گم ہو گئے اور مل نہیں رہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، میں جاتا ہوں ذرا پتہ کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ نا دونوں شہزادے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے سوئے ہوئے، ایسے ہی ویرانے میں۔ اب میرے مصطفیٰ نے دیکھا، پھر حضور نے اپنی طاقت سے دیکھا کہ ایک فرشتے نے ایک پر نیچے بچھایا ہوا ہے، ایک پر اوپر ہے۔ بھئی اولاد ہے ان کی، کون ہے ان کا، شان دی ہے انہوں نے، مقام دیا ہے، مرتبہ دی، جلنے والی بات تو کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک پر فرشتے نے نیچے بچھایا ہوا ہے، دوسرا پر اوپر ہے جس سے سایہ کیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اس فرشتے سے کہ یہ کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ انہیں کوئی گزند نہ پہنچے، انہیں کوئی نقصان نہ ہو، انہیں کوئی تکلیف جو ہے وہ نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کو اٹھاؤ، بھائی کیا کر رہے ہو، اٹھو۔ دونوں شہزادوں کو میرے مصطفیٰ اٹھا کے گھر تشریف لے آئے اور سیدہ فاطمہ سے کہا بیٹی پریشان نہیں ہونا، یہ تمہارے دونوں شہزادے ہیں۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت اور مقام، بہت بڑی بات عرض کرنے لگا، خوبصورت لباس پہن کے، خوبصورت لباس پہن کر، خوشبو لگا کر
سید ہو، خالص سید ہو، بنا ہوا نہ ہو. یہ سمجھتے نا آپ. ہمارے لاہور میں ایک جامعہ میں اجلاس ہو رہا تھا، تو ایک خطیب صاحب جو ہے، یہ آپ بیتی آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایک خطیب صاحب کے لیے اعلان کیا گیا کہ خطیب فلاں سید صاحب جو ہے وہ بیان کے لیے تشریف لا رہے ہیں. تو ایک بابا جی کھڑے ہو گئے. یہ بڑی پرانی بات ہے، جامعہ نعیمیہ کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا، تقریباً آج سے کوئی 20 سال پہلے. ایک بابا جی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ سید نہیں ہے، آپ ان کے نام کے ساتھ سید کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ لفظی معنی سردار ہوتا ہے، لیکن عرف عام میں سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پہ بولا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ اس سید کا جو لفظ ہے، اس کا لفظی معنی ہے سردار ہونا. کسی آپ میاں کو سردار کو سید کہہ سکتے ہیں، لیکن عرف عام میں سید کہا جاتا ہے یا شاہ کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو نسب رسول کی طرف اشارہ ہو. اس لیے کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سید نہ ہو تو سید کہلوائے، یا شاہ سید نہ ہو تو شاہ بھی ہمارے علاقے میں نہیں کہلوا سکتا، کیونکہ ہمارے علاقے، حالانکہ شاہ کا معنی سید نہیں ہوتا، لیکن ہمارے علاقے میں شاہ بولا جاتا ہے جو سید ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ سید نہیں ہے، آپ نے ان کو سید کیوں بولا؟ اب وہ نقیب محفل پریشان ہو گئے، ظاہر انہوں نے پریشان ہونا ہی تھا. ایک بندہ پیچھے سے کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یہ سید ہیں، خبردار انہیں تم نے انکار کیا یہ سید نہیں ہے. بابا جی اب گرم مزاج، تو انہوں نے کہا تم کیسے بتا سکتے ہو کہ یہ سید ہیں؟ بندہ کہنے لگا اس لیے کہ یہ میری آنکھوں کے سامنے بنے ہیں. نہیں سمجھ؟ یہ میری آنکھوں کے سامنے سید بنے ہیں، اس لیے میں اس بات پہ گواہ ہوں کہ حضرت سید ہیں. یار اس طرح عزتیں نہیں ملتی، یہ بات ذہن نشین ہے. بہت سارے ہمارے شہر میں بھی ایسے ناسور ہیں، ادھر ہوتے ہیں پتہ نہیں کیسی کیسی ان کی ذاتیں ہیں، لیکن جب تھوڑا سا ہیڈ سے ادھر جاتے ہیں نا، یا دیپال پور سے آگے نکلتے ہیں، وہ اپنے نام کے ساتھ سید لکھواتے ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ وہ میری وراثت میں آ کے حصے دار بن جائیں گے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جس نے اپنا نسب بدلا اس نے اپنا باپ بدلا. عزتیں جو باہر سے مل جاتی ہیں، شانیں جو باہر سے مل جاتی ہیں، وہ انہیں نہیں ملتی. وہ تو جس وجہ سے ملتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے. حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، اعلی حضرت شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ جلوہ فرماتے، ایک بندہ بس سے نیچے اترا تو اس نے پیروں والا روپ جو وہ دھار لیا اور آپ کے پاس چلا گیا. کسی اور ذات سے تعلق رکھنے والا تھا. حضرت نے پوچھا کہاں سے؟ جی میرا نام سید فلاں بن فلاں ہے. حضرت شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے بڑی تکریم کی، بڑا اکرام کیا، بڑی عزت کی، کھانا کھلایا اپنے ساتھ بٹھا کے سید صاحب. اور آپ کی عادت مبارکہ ہوتی تھی کوئی بھی سید آتا ہے نا اس کو سواری پر بٹھانے تک جو ہے وہ جاتے تھے. باہر نکلے اور اسے بٹھانے کے لیے آئے نا، تو رستے میں بغیر سٹاپ کے چھوڑ دیا. اس نے کہا حضور اب جہاں سے آپ واپس آئیں؟ فرمایا بے لیا ایتھے سید بڑے آئیں. ہائے ہائے بے لیا ایتھے سید بڑیاں سے اینن تک تیرا اکرام میرے تے لازم سی، تے اگاں ہن جڑا پچھو آئیں وہی چل. نہیں سمجھ آئی آپ؟ چلے ایک مرتبہ مسکرا دیں. فرمایا یہاں سید بنے تھے، جہاں تک تیرا اکرام کیا، تو ایسا کام بالکل نہیں کرنا چاہیے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پاک شہزادے سید ہے، لباس خوبصورت پہنا ہوا ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے. لو جی سونے سے سہاگا ہو گیا. شہزادہ رسول ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے، اور آپ تشریف لا رہے ہیں، سامنے ایک یہودی لکڑیوں کا گٹھا سر پہ اٹھا کے دیکھا نا، سید کے چہرے پہ نظر پڑی تو اس نے لکڑیوں کا گٹھا زمین پہ پھینکا. کہتا ہے حسن ذرا بات سنو میری. پسینے سے شرابور تھا، برا حال تھا اس یہودی کا. کہتے ہیں حسن ذرا میری بات سنو. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بتاؤ کیا بات؟ کہا واہ اتنے سونے کپڑے پہن کے، اتنا خوبصورت چہرہ، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور.
اتنا خوبصورت ترین چہرہ. تمہارے نانا کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. میں کافر ہوں، میری حالت بھی دیکھ اور اپنی حالت بھی دیکھ. سوال کیا کمال کیا اس یہودی نے. اپنا چہرہ بھی دیکھو، اپنی حالت بھی دیکھو، میری حالت بھی دیکھو. میں کافر ہوں، تمہارے نانا کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تم مومن ہو، تمہارے لیے قید ہی کوئی نہیں ہے. بڑے مزے سے پھر رہے ہو، خوشبو لگائی ہوئی ہے، کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں اور بڑے لطف سے باہر تشریف لا رہے ہو. اور میرا حال یہ ہے، لکڑیوں کا گٹھا سر پہ ہے، بدبو آ رہی ہے اور میں مشکل میں ہوں. جہنم میں قید خانے میں تو میں ہوں اور تو جنت میں ہے. تیرے نانا کہتے ہیں کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ. ذرا یہ تو سمجھا مجھے، تیرے لیے قید خانہ کس طرح ہے اور جنت میرے لیے کس طرح ہے؟ بھائی سوال بنتا ہے کوئی نہیں بنتا ہے. تو آگے حل کرنے والے بھی اگر شہزادہ رسول ہوں تو سبحان اللہ، پھر حل بھی کمال بتایا. کہا یہودی بات سن. اب یہودی کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ ان کے نانا نے کہا، جھوٹ نہیں کہا. میری سمجھ میں فرق ہے، ان کے نانا کے بات میں فرق نہیں ہے. آپ نے فرمایا بتاؤں؟ کہا جی بتاؤ. سمجھاؤں؟ جی سمجھاؤ. آپ نے فرمایا کہ اگر تم دنیا کے بعد، مرنے کے بعد اپنا ٹھکانہ دیکھ لو، اپنا ٹھکانہ دیکھ لو کہ تم نے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، اس ٹھکانے کے مقابلے میں تم اپنی اس حالت کو جنت والی حالت سمجھو گے. سمجھ آئی جی؟ اس حالت کو جنت والی حالت سمجھو گے کہ تمہارے جسم کو لوہے کے گرزوں سے مارا تو نہیں جا رہا، لوہے کی کنگھیاں تو نہیں چلائی جا رہی، تمہیں جلایا تو نہیں جا رہا. بھئی ایک بندہ جل رہا ہو، اس کو جلانے کی کوشش کی جائے، اب اس کو نکال دیا جائے، اب سارا نے اس کو دیہڑی پہ لگایا، وہ کہے گا میں تو سکون میں ہوں کیونکہ ادھر تو مجھے مارا جانا تھا، اب یہاں میں بڑے مزے میں ہوں. تو فرمایا یہ تمہارا اس ٹھکانے کے مقابلے میں یہ تمہارے لیے جنت ہے کہ لکڑیوں کا گٹھا سر پہ اٹھایا ہوا ہے، کوئی تمہارے جسم کو جلا تو نہیں رہا جو تیرے ساتھ ہونی ہے. فرمایا پھر آپ فرمایا اگر تم جنت میں مرنے کے بعد جنت میں میرا مقام دیکھ لو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ حسن یہاں دنیا میں اس مقام کے مقابلے میں قید خانے میں ہے. شاید میں آپ کو صحیح سمجھا نہ سکا. اس جنت میں جو اسے مقام ملنا ہے اس کے مقابلے میں حسن یہاں دنیا میں کیا ہے؟ قید میں ہے. تو یہودی سے آپ نے کہا سمجھ آئی؟ اب وہ خاموش نہیں رہا، اس نے کہا جی سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کے نانا کا فرمان سچا، آپ بھی سچے، فرمان بھی سچا، آپ بھی سچے. تو اتنے زیرک اور اتنے عقل مند انسان ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چونکہ یہ گفتگو میں نے اس لیے شروع کی 28 سفر کو آپ کا یوم وصال ہے. اللہ اکبر. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ کی کچھ شان اس طرح سے بھی ہے کہ تشریف فرما ہے اور حلم بڑا تھا، برداشت قوت بڑی تھی. ایک شخص آ گیا، اس نے آتے ہی نا امام حسن سے سلام لیا اور اس کے بعد فوراً حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینا شروع کر دی. یہ علی کو گالیاں دینے والے اس وقت بھی موجود تھے، صدیق کو گالیاں دینے والے بھی موجود تھے. ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے جس کا ساتھ حسن اور حسین نے دیا ہے. سنیے، گالیاں دینا شروع کر دی. چونکہ حضرت مولا علی، اب یہاں قربت یہ تھی کہ حضرت امام حسن کے والد گرامی ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی شخص ہمارے پاس ہمیں ملنے کے لیے آئے اور آتے ہی ہمارے والد کو گالیاں دینا شروع کر دے تو آپ اسے کیا پھولوں کا ہار پہنائیں گے؟ عزت و تکریم کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. لیکن یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شہزادے ہیں. جب اس نے گالیاں نکال لی نا، آپ نے اس سے پوچھا روٹی کھانی؟ جب بندے کو بھوک لگی ہوئی ہو نا، بھوک لگی ہوئی ہو تو اسے کوئی بیان سنائے تو وہ سنتا نہیں ہے. مثال کے طور پہ
جب محفل زیادہ طویل ہو جائے تو لوگوں کو بھوک لگی ہوئی ہو، لنگر بھی باہر ماشاءاللہ آوازیں آ رہی ہوں دیگوں کی، تو پھر بتائیے کہ تقریر اچھی لگتی؟ نہیں اچھی لگتی۔ اب جتنے بھی دوست آپ تشریف فرما ہیں، آپ میں سے جس نے کھانا نہیں کھایا، جس کو زیادہ بھوک لگی ہے، اب یہ تو مجبوری ہے نا کہ 1:30 بجے جماعت ہونی ہے۔ اگر جماعت کا بہانہ نہ ہو، آپ میری بات ہی نہیں سنیں گے، ہم نے روٹی کھانی، بھوک لگی ہوئی۔ جس بندے کو بھوک لگی ہوئی ہے وہ کسی کی سنتا نہیں ہے کہ اس کے اندر آگ ہے، وہ بجھے گی تو کوئی بات سنے گا۔ اور شہزادے پہنچ گئے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ کہا بھوک لگی ہے، اس نے کہا ہاں جی۔ فرمایا روٹی کھلاؤ، اس کو روٹی کھلائے گی۔ روٹی کھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ اب پھر بات کرنا چاہا، آپ نے پھر اگلا سوال کر دیا کہ یہ بتاؤ کہ آپ کے گھر میں کوئی لنگر پانی ہے، سامان سمون ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشرفیاں منگوائیں یا جو بھی دولت مال تھا، درم و دینار تھے، اس کی جھولی بھر دی۔ فرمایا اب بول۔ وہ چپ کر کے چلا گیا۔ فرمایا مسئلہ اس کا علی کی مخالفت نہیں تھا، مسئلہ اس کا یہ تھا۔ نہیں سمجھے؟ کتنی باتیں یہاں سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ جب کوئی بندہ بھوکا ہوتا ہے وہ کسی کے گل پڑتا ہے، جب پیسے آ جاتے ہیں تو پھر اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات یہاں سے سمجھ آ رہی، مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جب بندہ کو بھوکا ہوتا ہے نا، اس کے گھر کھانے پینے کے لیے چیزیں، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بناتا ہے کہ کسی نہ کسی سے کوئی جوڑ ڈال لوں، کسی سے خرابی کر لوں۔ یا آپ دیکھتے ہیں کہ جیلوں کے اندر کثیر تعداد جو ہے وہ مجرموں کی جو جیل میں موجود ہوتے ہیں وہ گاؤں کی ہوتی ہے، شہر کے لوگ کم ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ تجزیہ کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شہروں کے لوگ مصروف زیادہ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے آج دکان پہ نہ گئے تو شام تک اتنا نقصان ہوئے۔ اور جو گاؤں کا رہنے والا ہے، جب وہ گندم بیج لینا، کہتے ہیں اب وقت فارغ ہے، کو رنج رنج کسی نہ مارنا تے مار لیں۔ مصروفیت جو ہے یہ انسان کو برائی سے بچاتی ہے۔ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے، اس لیے آج کے اس دور میں کسی بچے کو فارغ نہ رہنے دیں۔ پڑھائی کرتا ہے تو جی بسم اللہ، نہیں کرتا تو فوراً اس کو کام پر لگائیں تاکہ وہ ذمہ دار بنے اور فارغ وقت نہ گزارے۔ آپ یہی سمجھ ابھی بچے ہیں، وہ بچے ہونے کے ضمن میں ایسے گل کھلا دیتے ہیں، ایسے معاملات خراب کر دیتے ہیں جو والدین کو سمیٹنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح فرمایا جب اس کے اندر بھوک ہے، بات سمجھائی لوگوں کو، اس کے اندر بھوک ہے تو یہ لڑے گا تو صحیح کسی نہ کسی سے۔ اتنے زیرک اور اتنے بردبار تھے، اتنے حلیم و طبع امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور پھر دیکھیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی خوبصورت بات، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں نے سنا ہے بھائی جان آپ اپنی ایک زوجہ کو طلاق دینا چاہتے ہیں۔ میں ہاں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ کہا یہ میری بھابھی ہیں، ابھی آپ نے طلاق دی نہیں ہے، آپ ان کا کوئی عیب تو بتائیں، میں اس کو درست کرنے کی کوشش کروں۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ حسین کہ قرآن کیا کہتا ہے بیویوں کے متعلق؟ اب فرمایا کیا مطلب؟ فرمایا قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کے لباس ہو۔ بس یہاں تک سمجھ آئیے؟ قرآن کہتا ہے، یہ امام حسن حضرت امام حسین سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کے لباس ہو۔ فرمایا اگر میں اپنی زوجہ کا کوئی عیب تمہیں بتاؤں تو میں اس آیت کی موافقت میں ہوں گا یا مخالفت میں ہوں گا؟ یہ چیزیں سیکھنے والی اہل بیت سے، یہ نہیں سگریٹ لگا لو، کڑے ڈال لو، مندریاں ڈال لو اور بس کہو بس ذکر علی میں سب کچھ ہے۔ بھائی ذکر علی میں بہت کچھ ہے، لیکن علی نے نماز بھی تو پڑھی ہے، علی نے اچھے اعمال بھی تو کیے، علی کی اولاد نے لوگوں کو ایک رستہ بھی تو متعین کر کے دکھایا نا۔ ویلیاں نہیں کھانیاں چاہیے بندے نو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حسین تم مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن اس بارے میں کیا فرماتا ہے
کہ وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، ہم عورتوں کے لباس ہیں، قرآن کیا کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے عیوب بیان کروں؟ امام حسین کہنے لگے کہ بھائی جان، آیت یہ نانا جان سے سنی ہے لیکن اس کے صحیح مطلب کو آج سمجھا ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اس کا صحیح مطلب جو ہے، اس کی سمجھ آج آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اور اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن کو اپنا استاذ فرماتے تھے کہ یہ میرے استاذ گرامی ہیں، یہ مجھے چیزیں سکھاتے ہیں۔ اور آپ کی محبت اتنی تھی، پہلے بھی ایک دفعہ ایک روایت میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ ایک شخص آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا امام حسن کی، آپ نے 30 یا 40 یا 50 درہم اسے دیے۔ اب وہ وہاں سے پھر حضرت امام حسین کے پاس چلا گیا، کہتا ہے جی میں امام حسن کے پاس گیا، آپ کے بڑے بھائی کے پاس، انہوں نے مجھے اتنے پیسے دیے۔ تو جتنے پیسے، یہ بھی ایک ان کے پاس طریقہ ہوتا ہے نا مانگنے والوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس گیا، اس نے مجھے اتنے دیے، وہ لسٹ جو ہوتی ہے نا، وہ کارڈ دینے والے آتے ہیں، وہ لسٹ کو بار بار آگے رکھتے نہیں، دیکھ لیں ذرا، فلاں نے اتنے دیے۔ اور جس نے زیادہ دیے ہوتے ہیں پھر اس کا نام، جس کو کارڈ دے رہے ہوتے ہیں نا، سارے نہیں ایسے کرتے لیکن اللہ ماشاء اللہ، جس کو کارڈ دے رہے ہوتے ہیں، جس نے زیادہ دیے ہوتے ہیں، اس کا نام پہلے نام پر لے دیتے ہیں کہ فلاں نے 2000 دیا ہے جی۔ مطلب یہ کیا ہوتا ہے؟ اشارہ ہی کافی ہوتا ہے نا، سمجھ گئے نا بات، اشارہ ہی کافی، وہ اشارے دیتا ہے۔ اس نے آ کے اشارہ دیا کہ حسن نے مجھے اتنے پیسے، اتنے درہم دیے۔ امام حسین گھر تشریف لے گئے اور پیسے نکال کے لائے تو جتنے حسن نے دیے تھے 1 درہم اس سے کم دیا۔ اس نے پوچھا کہ بھائی جتنے پیسے تو دیتے ہیں نا، 1 کیوں کم دیا؟ فرمایا وہ میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان کی معاملات میں بھی برابری نہیں کرنا چاہتا۔ اتنی محبت، اتنی تعظیم اور اتنی تکریم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مزاج میں حضرت امام حسن کے لیے موجود تھی۔ اچھا، اب جناب امام حسین واپس آ گئے۔ جب واپس تشریف لائے تو چند دنوں کے بعد خبر ملی کہ امام حسن نے اپنی اس زوجہ کو جس کے لیے میں نے منع کیا تھا، اس کو طلاق دے دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بڑے غصے سے، وہ جا کے پوچھتا ہوں کہ آخر میری اس بھابھی میں خامی کیا، کیوں آپ نے طلاق دی؟ گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھائی جان آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب تو وہ آپ کی زوجہ نہیں رہی، لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ میری اس سابقہ بھابھی میں عیب کیا تھا؟ اب سنیے شہزادہ رسول کا بیان سنیے۔ آپ فرمانے لگے حسین کان کھول کر میری بات سنو، جب تم مجھے منع کرنے آئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے پردہ ہیں، تو میں نے پردہ فاش نہیں کیا، تم نے کہا اس کی تائید کی۔ فرمایا اب تم مجھ سے یہ پوچھنے آئے ہو کہ اب ہی بتا دو کہ اس میں عیب کیا تھا۔ فرمایا تم ہی مجھے یہ بتاؤ، کیا قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک عورت میرے لیے اجنبی ہو، غیر محرم ہو، وہ میری زوجیت میں نہ ہو، تو میں یہاں بیٹھا تمہارے سامنے اس کے عیب بیان کروں؟ تو بتاؤ کیا مجھے اسلام اجازت دیتے ہے؟ مجھے قرآن اجازت دیتا ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں بھائی جان بالکل اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا اس وقت میرا یہ موقف تھا، اب میرا یہ موقف، میں کسی کی غیبت نہیں کرنا چاہتا اور کسی کے عیبوں سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ اور اس لیے رسول کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، جس شخص نے دنیا میں کسی مسلمان کے ایک عیب کو چھپایا، دنیا میں کسی مسلمان کے ایک عیب کو چھپایا، ہم کرتے ہیں یہ کام، ہمیں تو بس کوئی ادھر سے نہ بھی کوئی کسی کا عیب ملے تو پوچھتے ہیں سنا پھر جی کی ہوا ہے، کوئی نمی تھا جی۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کے عیب جو وہ ڈھونڈنے کے لیے ہمارے اندر ایک شیطانیت موجود ہے جو لوگوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ بتاؤ ذرا دائیں بائیں محلے میں، گلی میں، یہ وہ فلاں کوئی نئی تازی ہے۔ پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمایا جس نے دنیا میں کسی مسلمان کے ایک عیب کو چھپایا، پردہ ڈالا، قیامت کے دن اللہ اس کے سارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اور اس کی بہترین شکل حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ فرمایا حسین
میں نے پردہ فاش نہ کیا قرآن کی آیت کے مطابق، اپنی بیوی کی کوئی بات نہ کی، اور جب وہ میری بیوی نہ رہی، وہ غیر محرم بن گئی، تو حسین اب میں اس کی عیب کیسے بیان کروں، کیسے تمہیں بتاؤں وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی۔ اس لیے یہاں سے یہ بھی پتہ چلا، اگر کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے تو طلاق کے بعد اس کے کسی عیب کو بیان کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کی شان اور آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ رات سوئے تو خواب آیا، جب آپ کے آخری وقت تھے، آخری ایام چل رہے تھے زندگی کے، خواب کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری دونوں آنکھوں کے چشمان کے درمیان میں قل هو اللہ احد لکھا گیا، سورہ اخلاص۔ امام حسن فرماتے ہیں صبح یہ خواب میں نے تمام اہل خانہ کو، اہل بیت نبوت کو سنایا، سب بڑے خوش ہوئے۔ اب یہی خواب میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے گیا، ان سے میں نے خواب جب بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ آپ کی زندگی کے دن کم ہیں۔ اور چند دنوں کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ساری اس میں روایتیں مشہور ہیں، اب ان روایتوں کو بھی لوگوں نے اپنے اپنے موقف کی تائید کروانے کے لیے، پھر اس کو چمکانے کے لیے، لوگوں سے سبحان اللہ کی داد وصول کرنے کے لیے، مال اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کیا۔ لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق مختلف اقوال ہیں کہ آپ کی شہادت کس طرح ہوئی ہے۔ بعض نے کہا کہ آپ کو زہر جو ہے وہ دیا گیا، زہر دیا گیا۔ حضرت علامہ غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے لکھا مقالات کاظمی کے اندر، علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان شریف والے، آپ نے لکھا اپنے مقالات کاظمی میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے شہادت سری بھی عطا فرمائی، شہادت جہری بھی عطا فرمائی، کہ نبی علیہ السلام کو زہر بھی دیا گیا، لیکن اس کا اثر حضور پہ نہ ہوا کہ آپ کی موت سے واقعہ نہ ہوئی۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے بھی کیا، آپ کو زخمی بھی کیا گیا۔ یہ شہادت جہری ہے، وہ شہادت سری ہے، لیکن فرمایا یہ ظاہر حسن اور حسین کی صورت میں ہوئے۔ نہیں سمجھا؟ اگر میں چلا کے کہتا تو آپ سمجھتے، نقیب محفل والا ہاتھ رکھ کے کہتا نا تو پھر آپ سمجھتے۔ علامہ غزالی زماں فرماتے ہیں کہ شہادت سری اور شہادت جہری، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی میدان میں شہید ہو جاتے جنگ میں، فرمایا یہ رب کو گوارا نہیں تھا، لیکن اگر نبی علیہ السلام پر زہر اثر کر جاتا آپ کی شہادت، یہ بھی رب کو گوارا نہیں تھا، لیکن اگر یہ نعمت شہادت سری والی، شہادت جہری والی رسول اللہ کو نصیب نہ ہوتی تو پھر امت میں کسی کو نصیب نہ ہوتی۔ فرمایا یہ ہوا، شہادت سری بھی نصیب ہوئی، حضور کو شہادت جہری بھی نصیب ہوئی، اس کا اظہار جو ہے یہ حسن اور حسین کی صورت میں ہوا۔ رب ذوالجلال نے حسین کی صورت میں شہادت جہری عطا فرمائی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، اور حسن کی صورت میں شہادت سری عطا فرمائی کہ آپ کو زہر دے کے شہید کیا گیا۔ تو 28 سفر کو آپ کی کا وصال ہے، آپ کی شہادت ہے۔ زندگی امام حسن کی بڑی کمال ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، جو ابتدا میں بخاری کی میں نے روایت آپ کے سامنے عرض کی کہ میرا بیٹا سردار ہے، حضور نے فرمایا میرا بیٹا سردار ہے۔ یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہ میں فئتین عظیمتین ہیں، گروہ دونوں ہیں مسلمانوں کے، عظیمتین ہیں، دونوں عظیم ہیں، ایک حضرت امیر معاویہ کا گروہ اور ایک حضرت امام حسن کا۔ فرمایا یہ دونوں کے درمیان صلح کروائے گا، اور امام حسن نے صلح کروائی، جس کی وجہ سے امام حسن کو اس کی سزا آج بھی دی جا رہی ہے کہ ان کا وہ مقام نہیں بیان کیا جاتا جو امام حسین کا بیان کیا جاتا ہے۔ حسین کا مقام بیان کیا جائے، حسن کا نہ کیا جائے، حسین کا بھی راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ امام حسین اپنے اس بڑے بھائی کو اپنا استاذ کہتے ہیں، اپنا محترم کہتے ہیں، اپنا امام کہتے ہیں۔ اللہ آپ کے مزار پر انوار پہ کروڑوں اربوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔